السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم احمد رضا خان بریلوی کو احمد رضا خان بریلوی کے فتوے سے ہی کافر ثابت کریں گے، تاکہ جو بریلوی رضا خانی مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب پر بھونک رہے ہیں انہیں سکون آ جائے۔ احمد رضا خان کی یہ کتاب ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صفحہ 23-24 پر مولوی احمد رضا خان نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے، بے شک حضرت عزت عظمت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی علوم، تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک سب ما کان و ما یکون انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا، علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس جو پتہ گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں سے، جو دانا کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا۔ اب مولوی احمد رضا خان نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت اتنی بنائی ہے کہ جناب جی زمین و آسمان کے ذرے اور ہر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جیسے آپ دیکھ چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر ہے۔ اب آپ آئیے، اب مولوی احمد رضا خان کی بدبختی دیکھیے کہ اس نے اس اپنی بات پر فتویٰ بھی خود اپنے اوپر لگا دیا ہے۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کس ذہن کا آدمی تھا۔ بھنگ تو بیچارہ پیتا نہیں تھا، یہ چرس تو پیتا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں عقل کے اعتبار سے شاید خان ہونے کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی گڑبڑ اس کو ہو گئی، ورنہ تھا تو بڑا جو ہے نا وہ دانا قسم کا آدمی، لیکن پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا۔ بہرحال یہ رضا خانی سوچیں گے کہ کیا اس کو ہوا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کیا کہتا ہے۔ فلاسفہ نے عقول عشرہ کے لیے کہا کہ جناب جی کوئی ذرہ ذرات عالم سے ان پر مخفی رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ فلاسفہ نے عقول عشرہ کے لیے ایک اپنا جو ہے نا ذہن رکھا ہوا ہے۔ مولوی احمد رضا خان اس بات کا رد کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خاص صفت حضرت عالم الغیب والشہادہ کی ہے جل وعلا۔ قال تعالی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرہ برابر چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مولوی احمد رضا خان کیا کہتا ہے کہ عالم کے ذرات میں سے کوئی ذرہ بھی کہنا کہ خدا کے علاوہ کسی اور پر مخفی نہیں ہے، یہ صفت تو صرف خدا کی تھی، غیر خدا کے لیے اس کو ثابت کرنا قطعاً کفر ہے۔ اب آپ دیکھیے اس علم غیب رسول کے اندر خود مانا ہے کہ ذرہ ذرہ ملکوت السماوات والارض کا اور تمام جو ہے نا عالم کی اشیاء اور ہر ایک چیز زمین و آسمان کے پتے پتے ذرے ذرے اور جناب ایک ایک چیز کو جدا جدا تفصیلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے، کہتا ہے کہ اس صفت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً شرک ہے، کفر ہے۔ تو اب آپ بتائیے، مولوی احمد رضا خان نے خود ہی خودکشی کر کے اپنے آپ کو کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام لے کر کفر امت کو سمجھا رہے ہو، شرم آنی چاہیے اس بات پر، لیکن رضا خانی ہی کیا جو سمجھ جائے۔ بہرحال ہم تو اپنے ان مسلمان بھائیوں کی اس خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رضا خانی یہ اس کام کے کرنے والے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ہیں، ان کے پاس اسلام نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا تھا، حضرت یہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں، فرمایا کہ بات یہ ہے ان کے پاس ہے ہی کفر، اس لیے تو ہر ایک کو کافر کہتے ہیں۔ اس نے صرف علماء دیوبند کو نہیں
بلکہ ہر ایک کو کافر کہا